ابھی جو ہے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو آج آپ کو معلوم ہے کہ کل 18 اگست کو پی ٹی آئی کی حکومت کے 3 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ عاشورہ کے احترام کی وجہ سے ہم نے جو یہ اس کا جو دن منانے کا فیصلہ تھا یا سیلیبریشنز کا فیصلہ تھا اس کو ہم نے مؤخر کیا ہے، اور وہ اب اس کے بعد تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کریں گے انشاءاللہ۔ اس دن ہم بتا پائیں گے اور اس دن ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ کس طرح ان 3 سالوں میں کن مشکلات کا سامنا رہا، کس طریقے سے ہم آگے بڑھے، اور ملک کو کس حالت میں پاکستان جو تھا وہ ملا تھا وزیر اعظم عمران خان کو، اور کہاں سے ہم نے اس کو سنبھالا دیا اور آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور مستقبل کے سالوں میں انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ ہم آگے کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ کابینہ کے اجلاس کے آغاز میں ہی وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کو مبارکباد دی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب تک جو وزیر اعظم اور کابینہ نے جو حلف لیا تھا اس کے ہر حرف کی پاسداری ہوئی ہے، اور قوم سے جو وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں کی تکمیل کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ان اقدامات کا تسلسل جو ہے وہ اگلے سالوں میں بھی جاری رہے گا۔ اور پاکستان کی جو ایک ہم نے کرپشن فری مضبوط مستحکم پاکستان کا جو وعدہ کیا تھا، اور جو مدینہ کے ریاست کے ماڈل کے اوپر جو ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم اس کے اوپر کاربند ہیں، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل سے ہم عاشورہ کے بعد جو ہے وہ قوم کو اس پہ اعتماد میں لیں گے۔ اس کے بعد افغانستان کی صورتحال پر وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا، اور کل ہونے والے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے فیصلے تھے ان سے بھی کابینہ کو آگاہ کیا گیا۔ جہاں تک زیادہ تر جو سوال ہے کہ ہم طالبان کی جو حکومت اب افغانستان میں ہے، کیا پاکستان اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ تو دیکھیے، ہمارا موقف پہلے بھی بڑا واضح تھا اور اب بھی بڑا واضح ہے۔ ہم اس معاملے کے اوپر ایک تنہائی میں فیصلہ نہیں لینا چاہتے۔ ہم اس میں جو علاقائی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم جو ہے وہ فیصلے اپنے کریں گے، اور یہ پاکستان ایک جو بین الاقوامی برادری کا ایک بہت ہی ذمہ دار ملک ہے، اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ہمارے یونیلیٹرل نہیں ہوں گے، بائی لیٹرل نہیں ہیں، یہ ایک جو ہے وہ ملٹی لیٹرل فیصلے ہیں۔ وی وانٹ this decision of recognition of Taliban in Afghanistan, it has to be a regional decision. It has to be in consultation with the regional powers and with international powers. So we don't want to take any unilateral decision on that, and we are in touch with our friends both in the region and internationally, and we will decide accordingly. کل بھی وزیر اعظم صاحب کا 2 دن پہلے طیب اردگان صاحب سے بہت تفصیلی اس کے اوپر بات چیت ہوئی۔ کل امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے تفصیلی بات چیت کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے، اور ہم اس معاملے کے اوپر افغانستان کے اندر جو گروہ ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور جو اس وقت ہماری باقی دوست ہیں ہم ان سے بھی رابطے میں ہیں، اور اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اوپر ہمیں بڑا اس لحاظ سے بڑا سمجھیے کہ ہمیں اس کے اوپر خوشی ہے اور ایک ہمیں اطمینان ہے کہ اب تک جو افغانستان کے اندر جو تبدیلی ہے وہ اس میں خون نہیں بہا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ جنگ نہیں ہوئی، اور لوگوں کا نقصان جو ہے وہ کافی حد تک کم ہے، اور یہ قابل اطمینان بات ہے۔ اور ہم جو کل ہم نے اپنی جو نیشنل سیکورٹی کونسل تھی اس کی بھی میٹنگ میں ہم نے اس امر کے اوپر زور دیا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیومن رائٹس ہیں اس کو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کاربند رہیں گے۔ وی وانٹ the new regime in the Kabul to respect international fundamental human rights, internationally recognized rights, and we hope they will continue doing that. اور ہم accordingly اس کو انشاءاللہ تعالی آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور افغانستان کے اندر بھی دیکھیے اشرف غنی صاحب کی جب حکومت تھی
ہم نے اشرف غنی کو بھی بار بار یہ مشورہ دینے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ آپ افغانستان کے اوپر اکیلے حکومت نہیں کر سکیں گے. ایک بہت بڑی جو ایتھنیسٹی تھی وہ تو اس کو حکومت میں شامل ہی نہیں تھی, تو وہ حکومت کیسے جو تھی وہ چل سکتی تھی. اسی لیے جب وزیر اعظم نے باجوڑ کے جلسے میں ایک خطاب کیا تھا اور انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا افغانستان میں حکومت کو کہ ابھی آپ نئے الیکشنز کے اوپر اپنا فوکس نہ کریں, ابھی آپ مختلف گروہوں سے بات کر کے ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں, ایک ایسی حکومت بنائیں جو متفقہ ہو اور جس کے اوپر تمام گروہوں کا ایک اعتماد ہو. ہم اسی پرنسپل کو, اسی اصول کے اوپر کاربند ہیں اور اسی کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد شفقت محمود صاحب اور ان کی ٹیم کو وزیر اعظم نے بہت مبارک دی ہے. ہمارا ایک بہت بڑا وعدہ تھا جب پی ٹی آئی کا جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے کہ ہم ایک قوم اور ایک نصاب کے اوپر جو ہے وہ لائیں گے. اس وقت جو پاکستان کے اندر مختلف نصاب پڑھائے جا رہے ہیں اسکولوں میں, اس سے ایک ہم بالکل مختلف قومیں پیدا کر رہے ہیں, قوم کے اندر ہی مختلف طبقات پیدا کر رہے ہیں. اور ہمارا یہ تھا کہ جو بنیادی تعلیم ہے وہ کم از کم اس کے جو منیمم سٹینڈرڈز ہیں وہ ایک ہونے چاہیے. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پہلی بار ہمارے جو مدرسے ہیں ان میں بھی جو ماڈرن سلیبس ہے وہ پڑھایا جائے گا. اور اسی طریقے سے جو اسکولوں میں ہماری جو تعلیم ہے جیسے ناظرہ قرآن ہے وہ پہلے ہم گھروں میں پڑھتے تھے, وہ اب اسکول میں بھی پڑھایا جا رہا ہے. اس کے بعد جو وزیر اعظم صاحب نے جس کے اوپر بہت ایمفیسس کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 8ویں 9ویں 10ویں کی جماعتوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضرور پڑھائیں, کیونکہ دیکھیں ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ رحمت للعالمین ہے, ان کا وہ ایک سراپا محبت ہے. اور ان کی ذات اقدس کے اوپر جو ان کو پڑھا جانا, ان کو سمجھنا, وہ دراصل خود بخود ہی آپ ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھتے ہیں جو ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہوگا, جو ایک دوسرے کی خیال کے اوپر مبنی ہوگا, جو اپنے خاندان کے تحفظ کے اوپر, اپنے ہمسائے کے تحفظ کے اوپر, اپنے ملک, اپنے لوگوں کی تحفظ کے اوپر بات کرتا ہے, جو بنیادی طور کے اوپر ایک رحم کے اوپر مبنی معاشرہ ہے. اور اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بہت زور دیا کہ ہمیں سیرت النبی پڑھانے کی طرف جو ہے وہ توجہ دی جانی چاہیے. اس کے بعد جو آج کابینہ میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے ای وی ایم کے اوپر, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ایک تفصیلی بریفنگ دی. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم نے اگلے الیکشنز کو بامانی بنانا ہے اور ایک ایسا الیکشن بنانا ہے جس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہو, تو اس میں ای وی ایم کا استعمال جو ہے وہ بہت فنڈامنٹل ہے, وہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. لہٰذا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کو جلد از جلد جو قانونی مراحل ہیں اس کو طے کر کے اس کو لایا جانا ضروری ہے. اور اس کے لیے اب انشاءاللہ ہم اگلے 15 دنوں میں فیصلہ کن اقدامات جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی اس کے اوپر حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے آج الیکشن کمیشن کو اپنا جو موقف ہے وہ دیا ہے اور اپنی جو مشین ہے اس کو وہاں پہ ڈیمانسٹریٹ کیا ہے, اور بڑے کامیاب جو ہے وہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اسی طرح سے جو کابینہ نے ملک میں کھیلوں کے معیار کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. وزیر برائے بین الصوبائی روابط یعنی انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے, کابینہ کی طرف سے امپاور کیا گیا ہے کہ وہ پوری سپورٹس پالیسی کا جائزہ لیں گی. وزیر اعظم صاحب نے اس بات کے اوپر بڑی ایک جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو اولمپکس کے میں جس قسم کی کارکردگی رہی ہے پاکستان کے ایتھلیٹس کی, اور ہماری جو سپورٹس فیڈریشنز ہیں وہ جس طریقے سے اپنا کام نہیں کر پا رہی, اس سارے معاملے کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اب جو منسٹری ہے بین الاصوبائی روابط کی, ان کو نئی سپورٹس پالیسی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے, اور یہ جو سارا انفراسٹرکچر ہے سپورٹس کا اس کو تبدیل کیا جائے گا, اور ہم انشاءاللہ اس میں بڑی جلدی جو ہے وہ نتائج دیکھیں گے. آپ دیکھیے کہ اگر ہاکی فیڈریشن ہے تو ہماری ہاکی کی ٹیم ہی کوالیفائی نہیں کر پائی, ہمارے ایتھلیٹس کا جو ہے برا حال ہے. پھر یہاں پہ یہ سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے کہ یہ حکومت کا
کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ان ایسوسیشنز کے اوپر. یہ الیکٹ ہو کر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے عہدوں کے اوپر پہنچتے ہیں، لیکن اس کا جو الیکشن کا نظام ہے وہ اس قدر خراب ہے اور اس قدر دھاندلی زدہ ہے کہ اس میں میرٹ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اوپر نہیں آ پا رہے. لہٰذا اس نظام کو بدلنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کھیلوں کے اوپر ایک پوری نئی پالیسی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم لے کے آئیں گے. کابینہ کی ہدایات کی روشنی میں سیکرٹری داخلہ کی جانب سے اہم سرکاری شخصیات کی سیکیورٹی اور پروٹوکول سے متعلق معاملات پر اجلاس کو تفصیلی جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے. اس وقت جو اسلام آباد پولیس کا ٹوٹل خرچہ ہے اس سیکیورٹی کے اوپر وہ 954 ملین روپے ہے، یعنی تقریباً 95 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اور عدلیہ کے اوپر جو خرچہ ہے وہ 304 ملین ہے اس میں سے، اور وزراء، وزیر اعظم، وزراء، مشیر، معاونین، ان کے اوپر جو ہے وہ 454 ملین روپیہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے. اسی طرح سے پنجاب پولیس کا جو ٹوٹل خرچہ ہے یہ سیکیورٹی کا وہ 2509 ملین سالانہ ہے. وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ کے اوپر 427 ملین جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے. سابق وزرائے اعلیٰ اور وزراء وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر اور بیوروکریٹس ان کے اوپر 105.87 ملین روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے. لیکن لاہور میں عدلیہ کا جو خرچہ ہے وہ 1143.17 ملین روپیہ ہے سالانہ، جو کہ سیکیورٹی کا خرچہ ہے. اسی طریقے سے جو دیگر خرچے ہیں وہ 833 ہیں، اور 2509 جو ہے یہ پنجاب کا خرچہ ہے ٹوٹل. اسی طرح سے جو خیبر پختونخوا کا اور باقیوں کا اس کے کو بڑی ریشنلائز جو ہے وہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس نے، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ اپنے اخراجات جو ہیں وہ تقریباً آدھے سے بھی ان کے اب کم ہیں جو کہ پچھلے 2 ادوار میں تھے. اسی طرح سے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اخراجات جو ہیں کم ہیں. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے 1.57 کروڑ روپیہ حکومت کے خزانے کو واپس کیا ہے جو قومی اسمبلی نے خرچ نہیں کیا اپنی اسی آسٹیریٹی موو میں. اس وقت تک اگر آپ وزیر اعظم، صدر اور صرف اسپیکر کے اخراجات میں کمی دیکھیں گے تو وہ تقریباً جو ہے وہ اربہ روپے کی ہے، اور اس کی اور پچھلے ادوار میں اور اس دور میں جو سیکیورٹی کے اوپر بھی جو خرچہ ہے اس میں بھی بہت جو ہے وہ کمی کی گئی ہے. وزیر اعظم صاحب جو اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اس میں جو تمام ایکسپنسز ہیں، پہلے تو جاتی عمرہ میں یا لاہور میں لوگوں کو اپنے گھروں کو وہ کیمپ آفیسز ڈکلیئر کر دیتے تھے اور سارا خرچہ سرکار سے لیتے تھے. وزیر اعظم اپنے گھر میں بھی سارا خرچہ جو ہے وہ خود کرتے ہیں، سوائے سیکیورٹی کے کوئی اور ایکسپنس جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ سرکار کے خزانے سے نہیں لیتے ہیں. حتیٰ کہ جو سڑک بھی ان کے گھر تک بنی ہے وہ بھی انہوں نے اپنے وہ ہم نے سرکاری خزانے سے نہیں بنائی. اور اسی طرح سے جو ان کے گھر کے ارد گرد جو جال لگا، جو ایک نیٹ لگایا گیا ہے سیکیورٹی نیٹ، وہ بھی ان کے خرچے سے نہیں، حکومت کے خرچے سے نہیں لگا. اس معاملے میں وزیر اعظم بڑے واضح ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیے اس کی کون سی اتنی بڑی کاسٹ ہے یا اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. اگر مسئلہ کاسٹ کا نہیں ہے، مسئلہ اس علامت کا ہے کہ ہم ٹیکس پیئر کے پیسے کو کتنا احتیاط اور عزت دیتے ہیں. اگر ملک کا وزیر اعظم اتنا احتیاط کر رہا ہے ٹیکس کے پیسے کو خرچ کرنے میں، تو پھر کابینہ کے لوگ بھی خرچ کرنے میں احتیاط کریں گے، اور پھر جو بیوروکریسی ہے وہ بھی خرچ کرنے میں احتیاط کرے گی. تو ہمارے ملک کے اگر معیشت کے اوپر مشکل وقت ہے تو پھر اس کو ثابت بھی کرنا ہے کہ ٹاپ سے لے کے نیچے تک اس کی ایک سمبولک اہمیت ہے، اس کی علامتی اہمیت ہے. اور یہ کہ لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ جو مشکل وقت میں اگر سب سے زیادہ احساس کرنے والا ہے تو وہ ملک کا سربراہ ہے. اور اسی اصول کے تحت ہی وزیر اعظم اس کی جو یہ ساری پالیسی ہے اس کو وہ مرتب کرتے ہیں. کرونا کے حوالے سے سرکاری اداروں کے ملازمین کی ویکسینیشن میں اب تک کی پیش رفت سے کابینہ کو آگاہ کیا گیا. وزیر تعلیم نے شفقت محمود صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ 86% اسکولوں اور کالجز کے اساتذہ اور سٹاف کی جو ویکسینیشن ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. جب اس وقت یہ ابھی جو کرونا کی لہر میں جس طریقے سے جو اضافہ ہوا تھا، اس میں بھی جو بتایا گیا ہے کہ جو کالجز اور یونیورسٹیز کا جو ہاتھ تھا وہ اس لیے کام تھا کہ وہاں پہ ویکسینیشن جو ہے وہ کافی حد تک
ہو چکی ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تعلیمی اداروں نے اس میں لیڈ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو باقی صوبائی حکومتوں کے ادارے ہیں وہ بھی اس میں لیڈ کریں گے۔ میں یہاں یہ صرف بتاتا چلا جاؤں کہ منسٹری آف انفارمیشن میں بھی تقریباً 97% جو لوگ ہیں وہ اب ویکسینیشن جو ہے وہ کروا چکے ہیں۔ پاکستان پوسٹ کی بیش قیمت اراضیوں کو مؤثر طریقے سے بروئے کار لانے اور ان کا صحیح اور منافع بخش استعمال یقینی بنانے کے حوالے سے کابینہ نے لیز اینڈ ٹیننسی پالیسی 2020 کی منظوری دی ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ پاکستان پوسٹ کی ملکیت میں 4257 املاک ہیں، جن میں 838 ڈپارٹمنٹل بلڈنگز، 120 پلاٹس اور 43 انسپیکشن کوارٹرز ہیں۔ ان املاک کو اب تک ان کی استعداد کے مطابق استعمال نہیں کیا گیا، اور وزیر اعظم بار بار یہ ایمفیسس کر رہے ہیں کہ یہ سرکاری پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں جو ڈیڈ پراپرٹیز ہیں ان کو استعمال میں لائیں، تاکہ بجائے اس کے کہ ہم عوام کو ٹیکس کریں، آپ اپنی پراپرٹیز کو استعمال میں لائیں اور اس سے اپنے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کریں۔ اور میں پوسٹل بیلٹ نے اس میں جو ہماری پوسٹل سروسز ہیں انہوں نے اس میں لیڈ کیا ہے، اور پہلے جو لیز پالیسی ہے وہ لے کے آئے ہیں، اور پہلے فیز میں 21 جو پراپرٹیز ہیں ان کو لیز کیا جائے گا۔ کابینہ نے محترمہ شازیہ عدنان کو ڈائریکٹر جنرل انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے کراچی میں واقع وفاقی حکومتی 104 ایکڑ زمین کے تنازع کے حل کے حوالے سے پیش شدہ جو پالیسی کی جو تجویز تھی اس کی بھی منظوری دی ہے۔ 1980 میں یہ جو نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی ساری زمین ہے یہ کرکٹ بورڈ کو 99 سال کی لیز کے اوپر دی گئی، لیکن یہ کرکٹ بورڈ کے بعد صرف 48 ایکڑ جگہ ہے، باقی جو زمین ہے اس میں آغا خان ہاسپٹل بن گیا، KDA آرمی اسٹیشن ہیڈ کوارٹرز بن گئے، نیشنل سپورٹس ٹریننگ اینڈ کوچنگ سینٹر بن گیا، اور پاکستان سپورٹس بورڈ وغیرہ یہ سارے زمین اس میں جو ہے وہ آ گئی، اور اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کا اور ان کا بڑا تنازع چل رہا تھا۔ اب اس کو جو ہے آربیٹریشن کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ایک معاملے کو حتمی تجویز جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ کابینہ نے پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن میں بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات ہونے والے سرکاری افسران کی تعیناتی کی شرائط و ضوابط کی منظوری دی ہے۔ اس سے جو تنخواہیں ہیں اور امارات ہیں وہ ان کو کیا ملیں گی وہ اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ ماسٹر پلان اسلام آباد کے کو جلد از جلد حتمی شکل دینے اور اس اہم کام کو مکمل کرنے کی غرض سے وفاقی کابینہ نے اس حوالے سے قائم فیڈرل کمیشن کے نمائندگان میں تبدیلیوں کی منظوری دی ہے۔ اس ضمن میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مراد جمالی صاحب آرکیٹیکٹ ہیں، سکندر اجم ہیں، یہ اس کے ممبر ہوں گے۔ میجر جنرل فرخ جاوید صاحب کے بارے میں تجویز ہے کہ وہ اس کے چیئرپرسن ہوں گے۔ چیئرمین پلاننگ پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز، اور سرکاری یا نجی شعبے سے اس میں مزید ماہرین جو ہیں وہ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ نوید اسلم صاحب اور سلمان منصور کے نام جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی سمری میں جو اسلام آباد کے مختلف زونز میں جو پراپرٹیز کے اوپر زمینوں کے اوپر جو اس میں کیا گیا ہے کہ وہ سرکاری زمینوں کے اوپر جو ہیں وہ چیزیں بنا دی گئی ہیں اور خلاف ضابطہ تعمیرات کی گئی ہیں، ان کے حوالے سے بھی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ کابینہ نے اسلام آباد ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کرنے اور یونین کونسل کی تعداد کے تعین کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کے اجراء کی بھی منظوری دی۔ اسلام آباد میں 120 دن کے اندر نئے الیکشنز ہونے ہیں، اور اس لیے یہ قوانین جو ہیں ان کو ری ویمپ کیا جا رہا ہے، اور اب تقریباً 20,000 کے پر مشتمل یونین کونسل کے حساب سے یونین کونسل کی تعداد جو ہے وہ متعین کی جائے گی۔ معراج گل کو مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن تعینات کرنے کا کہا گیا ہے۔ کمپٹیشن اپیلیٹ ٹرائبونل میں ٹیکنیکل ممبرز کی تعیناتی کا ایجنڈا جو ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کرنگی فشنگ ہاربر کے سامی پر تعیناتی کے حوالے سے کابینہ نے فیصلہ کیا کہ مستقبل میں ہونے والی تعیناتیوں میں اس عمل کو یقینی بنایا جائے کہ متعلقہ تجربہ رکھنے والے نجی شعبے کے افراد بھی اس عمل میں شریک ہو سکیں، تاکہ بہترین افرادی قوت کی شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ کابینہ نے نادر ممتاز اسپیشل سیکرٹری وزارت بحری امور کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کا اضافی چارج دینے کی منظوری دی۔ کابینہ نے نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے بورڈ ممبران کی تعیناتی کی منظوری دی۔
इसी तरह से बहुत ही मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जिन्होंने पाकिस्तान नेशनल क्वालिटी पॉलिसी 21 की मंजूरी दी है। ये एक बहुत ही अहम पॉलिसी है। हमारे यहाँ जो ट्रेड होती है उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हम उसको मेंटेन नहीं करते। जब वो कंफर्म नहीं होते तो हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारी इंडस्ट्री को बहुत अहम है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन की जो पॉलिसी है उसको लेके आगे बढ़े। और मुझे खुशी है कि अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये जब हमने शुरू किया था और अब इसको मुकम्मल हुआ है और अब इसको जो है वो इस तरफ जो है वो लेके आए हैं, स्टैंडर्ड पॉलिसी की जो मंजूरी है वो दी गई है। काबीना कमेटी बराए इदाराजाती इस्लाहात के 15 जुलाई 2021 के इजलास में लिए गए फ़ैसलों की मंजूरी दी गई। इनमें एक अहम फ़ैसला ये है कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स, पाकिस्तान फ्लैग, कोट ऑफ आर्म्स, नेशनल एम्बलम, मोनोग्राम, सील, स्टैंडर्ड टाइम और आम तातीलात के मज़ामीन वजारत दाखिला से निकाल करके कैबिनेट डिवीज़न को दे दिए गए हैं। एजेंडा नंबर 16 में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 11 अगस्त 2021 के फ़ैसलों की तौसीक की गई। इसमें नेशनल रेमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम यानी बैरून मुल्क से भेजे जाने वाली तरसीलात ज़र और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इस हवाले से मुराद देने का एक पूरा नया प्रोग्राम जो है वो लाया जा रहा है। काबीना कमेटी बराए निजकारी के 10 अगस्त 2021 के इजलास में लिए गए पाकिस्तान स्टील मिल के जो फ़ैसले हैं उनकी मंजूरी दी गई। इसी तरह से कानून साजी के काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 6 अगस्त 2021 के इजलास में लिए गए फ़ैसलों की मंजूरी दी गई है। इसी तरीके से काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 12 अगस्त 2021 के इजलास में लिए गए फ़ैसलों की भी मंजूरी दी गई है। और जनरल मुजम्मल साहब को दोबारा वापडा चेयरमैन वापडा जो है वो मुकर्रर किया गया है। काबीना ने मुजवज़ा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एक्ट 2021 के मसवदे की मंजूरी देते हुए इसे कैबिनेट कमेटी बराए लेजिस्लेशन को भिजवाने की मंजूरी दी है। और आज के फ़ैसले जो थे वो ये जनरल मुजम्मल साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। इतने 10 डैम्स जो हैं वो बन रहे हैं, सो मुझे उम्मीद है कि वो अपना काम मुकम्मल कर पाएंगे इंशाअल्लाह। जी हम देखिए, इसके ऊपर बहुत कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो शफ़क़त महमूद साहब ने की हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मीडिया को एक तफसीली ब्रीफिंग दे, क्योंकि ये एक सवाल नहीं है, ये तो एक पूरा इसका एक लंबी प्रेजेंटेशन चाहिए कि क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, क्या हुआ, तो वो फिर मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर लूँगा कि मीडिया को इसके ऊपर पूरी जो है वो ब्रीफिंग दे। जहाँ तक PMDA का ताल्लुक है, PMLN ने पहले भी जो तजवीज़ थी सेनेट की कमेटी की कि जो इश्तहारात हैं वो लोगों की जो इदारे लोगों को तनख्वाहें नहीं दे रहे उनको रोक दिया जाए। PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने मिल के उसको नाकाम बनाया था। दोनों पार्टीज़ जो हैं इनका ये गलत फहमी है इनकी, कभी ये समझते हैं कि हम अमेरिका की ग़ुलामी करेंगे तो हमें पाकिस्तान में फ़ायदा होगा, कभी इनको लगता है कि मीडिया मालिकान की चाकरी करेंगे तो हमें मीडिया में फ़ायदा होगा। असूल की बात है, अगर आप पढ़ेंगे पहले उसको पढ़ लें। मैंने ये कहा है जहाँ पे आपको लगता है कि मीडिया के इसके ख़िलाफ़ है हमें बता दें, हम उसको चेंज कर देंगे। अभी तक किसी और एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बताइए कि एक तजवीज़ के ऊपर कहा गया हो कि फ़लानी शिक इसमें है कि जो कि मीडिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है, तो फिर हम उसके ऊपर बात करें। एक सिर्फ ये कहना कि नहीं ये मीडिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है, ये तो काफ़ी नहीं है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, अगर आपने उसको सोचा ही नहीं है, तो जो भी हमें तजवीज़ देगा शिकवार उसका जायज़ा ले लें, देख लें कि वो कौन सी आपको लगती है कि वो मीडिया के ख़िलाफ़ है, उसको हम बदल देंगे। सिर्फ मैंने ये कहा है कि मीडिया के जो भी लोग ये दबाव डाल रहे हैं कि हम ये जो मीडिया वर्कर्स का राइट है टू अप्रोच द ट्राइब्यूनल कि उनकी तनख्वाहों का या कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन का ना हो। देखिए, मीडिया वर्कर्स वो जो चूँकि सबसे कमज़ोर लोग हैं वो खुद
سٹینڈ نہیں لے سکتے ان کے لیے ہم سٹینڈ لیں گے, وہ ہم نہیں بدلیں گے. اس کے علاوہ باقی جو آپ نے بدلوانا ہے ہمیں بتا دیں. ابھی آپ نے بریفنگ بتایا کہ پرائم منسٹر نے جو اخراجات اسپیکر ہاؤس کے اور پریزیڈنسی کے اخراجات پہ کافی کمی آئی. پرائم منسٹر تو نو ڈاؤٹ کر بھی رہے ہیں, اپنے گھر میں بھی رہتے ہیں, تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کی 5 رہائشیں 244 ملین اس پہ خرچہ آ رہا ہے. تو کیا وہ اس چیز سے مبرہ ہیں, ان کو اسٹریٹجی میئرس کے بارے میں کیا ان کو وہ اس چیز سے مستثنا ہے؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے اسپورٹس کے حوالے سے بات کی. 2002 میں مشرف صاحب کے دور میں اسپورٹس پالیسی بنی جس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. ابھی جو ہماری آنریبل منسٹر صاحبہ ہیں وہ یہ پلی لے رہی ہیں کہ جی اسپورٹس فیڈریشن نے اسپورٹس کو تباہ کر دیا. تو یہ سب آپ کی اطلاع کے لیے بھی ہے کیونکہ آپ بھی کچھ اسپورٹس سے تعلق ہے. 1 روپیہ 3 سال میں کسی فیڈریشن کو آپ کی حکومت نے نہیں دیا, ناٹ اے سنگل پینی. جب ہم میڈم سے سوال کرتے تھے تو وہ یہ کہتی تھی کہ جی ابھی ہم پالیسی بنا رہے ہیں, ابھی ہم پالیسی. تو پھر آپ کیسے ان فیڈریشنز کو اکاؤنٹیبل قرار دے رہے ہیں جن کو آپ نے جی, آیا متعلقہ وزیر کو آپ کی کنسرن پہنچاتا ہوں. سی ایم پنجاب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی 5 آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیمپ آفسز ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. میں پنجاب حکومت سے پوچھ لوں گا کیونکہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے, میں پنجاب حکومت سے پوچھ لوں. سر 2-3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے اور آپ کی بریفنگ سے. ایک تو آپ نے جس طرح کہا کہ طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے حکومت کی کنسلٹیشن ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ملک ہے چین نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار. کیا پاکستان سے کنسلٹیشن سے یہ ہوا ہے؟ دوسرا طالبان کا جو کابل میں قبضہ ہوا ہے اس کے اس دوران اور اس سے پہلے تمام جیلیں توڑ دی گئی ہیں اور تمام قیدی رہا ہوا ہے. اور کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے کچھ لیڈر تھے یا بلوچستان سے جو لوگ تھے جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے وہ بھی رہا ہو گئے ہیں. تو طالبان سے کوئی بات ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کو مطلوب لوگ تھے ان کو واپس لیا جائے گا یا ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ تیسرا جنرل مزمل نے خود پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا تھا کہ وہ مزید کام نہیں کرنا چاہتے, تو وہ لیٹر واپس ہو گیا. جی اچھا, جو پہلی آپ نے پہلا سوال کیا تھا جی چین کی کنسلٹ. جی چین نے ابھی تک طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم ترکی کے ساتھ, چین کے ساتھ اور باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ قریبی کنسلٹیشن میں ہیں. اور ہم ایک ایسا ہی فیصلہ کریں گے کہ جس میں باقی جو ریجنل اور انٹرنیشنل پلیئر ہیں وہ ان کی جو ایک پوری کنسلٹیشن ہے وہ شامل ہوگی. دوسرا جو آپ نے ایک دوسرا سوال آپ کا تھا کہ جو جیلیں ٹوٹی ہیں, اور وہ کل اگر آپ نے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو کونسل کا جو اعلامیہ تھا اس میں دیکھا ہوگا تو ایک جو بنیادی کنڈیشن ہم نے افغانستان کی نئی حکومت کے لیے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو سرزمین ہے افغانستان کی وہ قطعی طور کے اوپر پاکستان میں یا بین الاقوامی ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اور کل میں سہیل شاہین صاحب جو ترجمان ہیں طالبان حکومت کے, ان کا میں سن رہا تھا ایک ٹیلی ویژن انٹرویو, انہوں نے خود بھی یہ کہا ہے کہ وہ قطعی طور کے اوپر اجازت نہیں دیں گے کسی بھی طور کے اوپر کسی بھی عنصر کو کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال کریں. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ کسی طور کے اوپر بھی ٹیررسٹ کو جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ استعمال نہیں کرنے دی جائے گی. اور جناب مزمل صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, ظاہر ہے انہوں نے لیٹر لکھا ہے, لیکن کابینہ نے سمجھا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ ہمارے جو یہ ڈیمز کے پروجیکٹس ہیں یہ بڑے کرٹیکل ہیں, اس وقت لیڈرشپ کی تبدیلی جو ہے وہ مفاد میں, ملک کے مفاد میں نہیں ہوگی. سر یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ اگلے 15 دنوں میں کچھ فیصلہ کن جو ہے وہ مراحل طے کیے جائیں گے ای وی ایم کے حوالے سے, تو وہ کیا ہوں گے فیصلہ کن مراحل اور کیسے آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے, نوئنگ دیٹ اپوزیشن از ڈیفینیٹلی اپوزنگ دس ون, اور ای سی پی اس کو اگر اپوز کرتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ 2 چھوٹے اور سوال ہیں سر. ایک تو یہ جو نصاب کے حوالے سے ہے, ایک تو کتابیں اویلیبل نہیں ہیں مارکیٹ میں, اور جتنی بھی کتابیں ابھی آ رہی ہیں نئی ان کی پرائس کافی زیادہ ہے. یعنی کہ اگر آپ پہلی کلاس کے بچوں کی کتابیں لینے جائیں تو کم سے کم آپ کو 5,000 روپے چاہیے. تو اگر ہم یکساں نصاب لا رہے ہیں تو اس کی کاسٹ کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے تھا. ایک غریب آدمی کے لیے 5,000 کافی زیادہ ہوتے ہیں, اگر اس کے 2-3 بچے تو اور بڑھ جاتی کاسٹ.
तीसरा स्पोर्ट्स के हवाले से एक छोटा सा सवाल है कि अगर पिछले 3 साल में कोई पॉलिसी नहीं बनाई तो इस पर भी वजीर साहिबा की पासपोर्ट होनी चाहिए थी कि आपने क्या किया है कि जिसका रिजल्ट नहीं आया, या तो आपने कुछ नहीं किया जिसका रिजल्ट नहीं आया, सही। या आपने कुछ एफर्ट्स किए तो उसका रिजल्ट नहीं आया। ठीक, रिजवान, मैं दोनों शफकत महमूद साहब को और डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को कहूँगा कि वो मीडिया ब्रीफिंग करें, क्योंकि ये किताबों की कीमत क्या थी और कितनी बड़ी है, क्या है, ये तफसीलात की बातें हैं, वो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं उसको बता सकूँ। थैंक यू। या EVM के ऊपर हमने जो लेजिस्लेशन है उसको फाइनलाइज कर लिया है और हम अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहते हैं, उनके साथ भी बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारा मसला ये है कि देखें हम उसको एक लंबा तवालत में नहीं डाल सकते, उसको जो मामला है उसको हमने किसी तौर लगाना है, क्योंकि अगला इलेक्शन जो है वो बहरहाल हम चाहते हैं कि EVM के ऊपर हो। लिहाजा इस सिलसिले में जो इक़दामात हैं वो वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है डॉक्टर बाबर अवान को कि जल्द अज जल्द उनको फाइनलाइज़ किया जाए।